اب یہ یعنی اصل جو سزا ہے گستاخ کی وہ تو اس کا واجب القتل ہونا ہے، اور یہ محض اس کی سزا کے پرائمری حصے کا ایک حکم ہے کہ ان کے ساتھ محبت نہ کی جائے، دوستی نہ رکھی جائے، اور یہ سفارت، فرینڈشپ، یہ محبت کا اعلان ہے، اظہار محبت ہے اور محبت کا ثبوت ہے۔ تو قرآنی نقطہ نظر سے یہ ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے کہ جب وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکے اعلانیہ بنا رہے ہیں اور برسریام یہ توہین کر رہے ہیں، تو پھر کسی بھی مسلمان ملک کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھیں یا معاہدے رکھیں یا آنا جانا ان کے ساتھ رکھیں، بلکہ پھر اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ چونکہ صرف مخالف نہیں بلکہ گستاخ بھی ہیں، تو پھر جو توہین رسالت کی سزا ہے وہ حکم ہے کہ مسلم امہ ان گستاخوں کو دے۔ اور جس وقت کوئی بندہ یہ رابطے توڑ دیتا ہے گستاخوں سے تو اللہ تعالیٰ اسے جو ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ساتھ ہی اس مقام پہ اس کا ذکر کیا، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ جو اللہ کے گستاخوں، مخالفین اور گستاخوں سے رابطے منقطع کر دیں اور ان سے محبت کا کروڑواں حصہ بھی نہ رکھیں، اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے اپنے تعلقات منقطع کر دیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو انعام دیتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کاتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ ان کے دلوں پر ایمان کی کتابت کر دیتا ہے۔ یعنی کاتبہ کا معنی لکھنا، تو لکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ، اور لکھ کس پہ رہا ہے؟ ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بندگان خدا تعالی کے دلوں پر اللہ نے لکھ دیا۔ کس چیز کو؟ ایمان کو، یعنی ایمان نقش کر دیا رب ذوالجلال نے ان کے دلوں پر۔ یعنی کتنے بابرکت ہیں کہ جن کے دلوں کی تختیوں پہ ایمان کا نقش دست قدرت نے لکھ دیا ہے، یعنی اتنا مضبوط اور اس انداز میں وہ بھرپور طریقے سے مضبوط ایمان کا اعلان ان لوگوں کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے فرمایا۔ اور ساتھ دوسرا انعام یہ ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے روح سے ان کی مدد کی۔ ایدہم، کاتبہ پہلا انعام ہے، اور ایدہ دوسرا، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ ان کو جنات میں داخل کرے گا۔ یعنی دنیا کے اندر یہ انعام ہے کہ وہ کافر نہیں ہوں گے، مرتد نہیں ہوں گے، پکے مومن ہوں گے، اور ساتھ اللہ ان کی مدد کرے گا جو اتنے پختہ ایمان والے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اور آخرت میں یہ ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو کئی جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں یعنی وہ باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے
رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ یعنی پوری جنت کی جو جتنی نعمتیں ہیں ان کو سب کو ایک طرف رکھیں تو اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کہے گا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ میں تجھ سے راضی رہوں گا۔ وَرَضُوا عَنْ، اور اگلا انعام یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اور اس کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ان کو لقب یہ دیا جائے گا اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھی، دوستی نہ رکھی، تو ان کو لقب یہ دیا گیا، فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور اللہ کی جماعت کی کیا شان ہے؟ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیابی والے ہیں، ان کو ہی کامیابی ملنے والی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو کامیابی کا قانون قرآن نے ہمیں دیا ہے، تو اس قانون میں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ کامیابی تب ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بائیکاٹ کیا جائے۔ کامیابی تب ہے جب ان دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ کامیابی تب ہے کہ یہ تو ہے کہ وہ صرف مخالف ہیں، اور اگر وہ مخالفت میں گستاخ بھی بن جائیں تو پھر مزید حکم سخت ہے کہ صرف جو ہے وہ بائیکاٹ ہی نہیں بلکہ جو انہوں نے توہین کی ہے اس توہین کی ان کو سزا دی جائے اور توہین کا ان سے بدلہ لیا جائے۔ یہ دونوں حکم اکٹھے اللہ نے بیان کیے کہ مومن ایک ہے، اور آگے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے دشمنوں سے مومن محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور اس وقت دونوں کے لحاظ سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے، یعنی وہ سندھ کا جو امر ذلیل ہے اس نے رب ذوالجلال کی جو توہین کی ہے، یعنی وہ حد درجے کی توہین ہے، اور ابھی تک حکومت نے اس کے بارے میں FIR بھی نہیں کاٹی، اور پاکستان میں اس کے ہونے کے باوجود اس کو بالکل کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ اور دوسری طرف فرانس کا مسئلہ ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور ان سے بدلہ لینے کی بجائے حکومت نے ان کے ساتھ دوستی کے تحفظ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گولیاں چلائیں، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ لاشیں تڑپا دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو چمک رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل دمک رہے ہیں، ان میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ان میں کمی ہے کہ ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں، اور ان کی آنکھیں اور ان کے کان جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیے تھے اس مقصد کے لیے وہ استعمال نہیں کیے جا رہے، تو جس کے نتیجہ میں یعنی جس طرح ایک نابینا بندے کو دوپہر کا چمکتا ہوا سورج بھی نظر نہیں آتا، تو وہ سورج تو اپنی جگہ سورج ہے، یعنی اس کی آب و تاب میں تو کوئی کمی نہیں، اصل مسئلہ تو اس کی آنکھوں کا ہے۔ تو جس طرح ظاہری آنکھیں نہ ہوں تو سورج نظر نہیں آتا، تو ایسے ہی جس وقت آنکھوں پہ ہٹ دھرمی کا پردہ پڑ جائے، اگرچہ آنکھیں سلامت ہوں، تو پھر انسان کی یہ محرومی ہوتی ہے کہ اتنے واضح جو کمالات ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کمالات جب قرآن اترا تھا
اس وقت سے تو مسلسل بتدریج ہر گھڑی ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو اب مزید 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود آج کا یہودی یا کرسچن یا کوئی بھی گستاخ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ مردہ ہے اور وہ نابینا ہے، وہ اندھا ہے، بہرا ہے، اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں تو کوئی کمی نہیں، اصل میں اس نے اپنے اندر جو بغض پال رکھا ہے اور جو حسد اس کے دل میں موجود ہے، اس کی وجہ سے یہ اپنی ساری صلاحیتوں سے محروم ہو گیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عداوت کا سلسلہ اس زمانے میں بڑھتا جا رہا تھا تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو سرکار کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتے ہیں، تو یہ صحت مند لوگ نہیں، یہ بیمار لوگ ہیں۔ یعنی اگرچہ ویسے جسمانی طور پر ہٹے کٹے نظر آتے ہوں، لیکن وہ جو حقیقت میں صحت ہے ایمان والی، اس سے محروم ہے۔ تو فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مزید شانیں دے کر ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے، یعنی بیماری والوں کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں کہ سرکار کی شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، جو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی آیات اترتی ہیں، جو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، تو یہ اس وقت یعنی قرآن اس کو یوں تعبیر کر رہا تھا کہ ادھر تو فضائل بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چونکہ ان کو سرکار کی فضیلتیں راس نہیں آتی اور وہ خلاف سوچتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ یہ جو بیماری والے ہیں ان کے لیے رب ذوالجلال نے دردناک عذاب کا اعلان کر رکھا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جو یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اب یہ انکار والے جو لوگ تھے، ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے دل سیل ہیں، دلوں کے اندر انشراح نہیں، دل کھلے نہیں بلکہ بند ہیں، اور جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میسر آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی سعادت ملی، ایمان لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا تذکرہ کرنے لگے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے بارے میں الفاظ یہ بولے، فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ رب ذوالجلال جن کے بارے میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں ہدایت دے تو اللہ ان کے سینے کھول دیتا ہے، یعنی انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نظر آ جاتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مان جاتے ہیں، اگرچہ وہ کہیں دور رہتے ہیں، اگرچہ وہ رشتہ دار نہیں ہیں، وہ دوسرے ممالک میں ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جو بیماری والے ہیں، بغض والے ہیں، اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے تو پھر ان کے سینے تنگ کر دیتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی گستاخ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے سینے تنگ ہیں، یعنی جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہیں چل رہا، نبوت کا پتہ نہیں چل رہا، سرکار کے فضائل کمالات ان گنت جو خوبیاں ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا، تو یہ ان کے اندر جو بغض تھا اس کی وجہ سے
ان کے سینے رب نے تنگ کر دیے ہیں، اور دوسری طرف شرق و غرب میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، یہ نعرے لگا رہے ہیں، اور جو دشمنان ہیں ان کی دشمنی کے اندر، ان کی بد نصیبی کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اقرار نہیں کرتا، کمن ہوا اعمیٰ، وہ یوں ہے کہ گویا کہ وہ نبینا ہے، اور پھر جو آگے توہین کرتا ہے وہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ماننے والے انہیں مان بھی رہے ہیں، اور پھر مان کر پہرا دے رہے ہیں، اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ اس وقت جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اپنے سامنے دیکھا، سرکار